بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم انہیں تیری وحدانیت کا دعوت دے رہا ہوں، انہیں رسالت کی دعوت دے رہا ہوں، یہ نہیں سنتے ہیں، تیری طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہ زنا کرتے جا رہے ہیں، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اے پاک پروردگارا، تو اسے نیست و نابود فرما دے، تباہ و برباد فرما دے، موت کی گھاٹ اتار دے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے جناب نوح، ایک کشتی کا انتظام کرو، ایک کشتی بناؤ۔ آپ جب کشتی بنا رہے تھے، قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، قوم کے لوگ کہہ رہے تھے اس ریگستان علاقے میں، اس پہاڑی علاقے میں جہاں بارش نہیں ہوتی ہے کشتی کہاں چلے گی؟ اے نوح، تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، میں مکمل تفصیلی واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، صرف نکتہ بتانا چاہوں گا۔ کشتی تیار ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اے میرے پیغمبر نوح، جب عذاب کا وقت آئے گا جلتی ہوئی تنور سے پانی نکلے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے دنیا میں کبھی سنا کہ جہاں تنور جلتا ہو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں؟ ارے وہ اللہ ہے، جب چاہتا ہے تو جلتے ہوئے تنور سے پانی نکال دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، جب وہ چاہتا ہے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کشتی تیار ہوتی ہے، عذاب کا وقت بتایا جاتا ہے۔ اے نوح علیہ السلام، جب میرے عذاب کا وقت آئے گا جلتی ہوئی تنور سے پانی، ابلتا ہوا پانی نکلے گا۔ اللہ اکبر، جب کچھ لمحہ گزرا، کچھ ساعتیں گزری، کچھ لمحات گزرے، نوح علیہ السلام کی بیوی بھاگتی ہوئی آتی ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، توحید کا اقرار نہیں کیا تھا۔ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، اے جناب نوح نجی اللہ، عجیب و غریب بات ہے، جلتے ہوئے تنور سے پانی ابل ابل کے نکل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے حسرت و ملال کے لہجے میں کہتے ہیں، اے میری جان، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، تجھ سے آخری تبلیغ کرتا ہوں، تجھے توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تو رجوع کر لے، اللہ کی طرف لوٹ جا، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، مجھ پہ ایمان لے آ۔ دیکھ ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وقت ظاہر ہو چکا ہے، نشانی ظاہر ہو چکی ہے، تو پछتائے گی، پوری دنیا میں پانی پھیل جائے گا، اللہ کا سیلاب آئے گا، کالطود العظیم، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، جب تیرے رب کا عذاب آئے گا تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، افسوس ہے ان پر وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ اور ان کا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کہہ رہا ہے، اے نوح علیہ السلام، جب تیرے رب کا عذاب آئے گا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عورت بھی تھی، ایک ضعیفہ تھی، ایک بوڑھی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا، اے نوح، جب تیرے رب کا عذاب کا وقت آئے گا تو مجھے بھی اظہار کر دے گا تاکہ میں ساز و سامان کے ساتھ تیرے کشتی میں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا عذاب آیا اللہ نے زمین سے کہا، اے زمین تو اپنا سینہ کھول دے، آسمان سے فرمایا، اے آسمان تو اپنا سینہ پھوڑ دے۔ اللہ اکبر، نیچے سے بھی پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، اوپر سے بھی پانی برس رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا سیلاب، انٹرنیشنل سیلاب، عالمی سیلاب، عالمی طوفان، پوری دنیا کے اندر طوفان ہی طوفان تھا، سیلاب ہی سیلاب تھا، پانیوں کا نظام تھا۔ اللہ اکبر، لیکن نوح علیہ السلام پر 39 عورتیں، 40 مردوں نے ایمان لایا تھا، 40 مرد مومن، 39 مومنہ یعنی عورتوں نے ایمان لایا تھا۔ ان لوگوں کو کشتی پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر جانور میں سے نر اور مادے کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
इस्लामिया, जरा गौर करो, अभी केरला में सैलाब आया है, आप फेसबुक खोल के देखो, चैनलों पे जाके देखो, यूट्यूब सर्च करके देखो, न्यूज देखो, आंखें नमनाक हो जाती हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, हद से सैकड़ों की जानें जा चुकी हैं, घर मकान गाड़ियां बंगले तबाह हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, वो सैलाब का आलम क्या रहा होगा? ये तो छोटा मोटा सैलाब का आलम है, ये तो छोटी मोटी नाले का पानी का ये आलम है, वो तो इंटरनेशनल सैलाब था, वो तो आलमी सैलाब था, पूरी दुनिया में आया था। जरा गौर करो, अल्लाह अकबर, कुरान अज़ीम की तफसीर में आया है, अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुराद आबादी तफसीर में लिखते हैं कि पानी जूदी पहाड़ के ऊपर से चल रहा था। पानी, अरे बोलो बोलो, पानी जूदी पहाड़ के ऊपर से चल रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने छूट दिया, अल्लाह ने मोहलत दिया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 950 साल तक छूट दिया। और जब पकड़ने पे आया, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है, दबोच दबोच के मारा, डुबा डुबा के मारा, मौत के घाट उतार दिया। वो फिरौन जो खुदाई का दावा कर रहा था, अल्लाह ने दरिया नील में गरकाब कर दिया। वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर रहा था, कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बुलंदो बाला रब हूं, अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए मौत के घाट उतार दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला जब किसी कौम से टकराता है, जब किसी कौम पर आज़ाब नाज़िल फरमाता है, उसकी कुव्वत को नहीं देखता है, उसकी ताकत को नहीं देखता है। अल्लाह को कोई बहुत बड़ा एटम बम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब चाहता है तो छोटे से परिंदे अबाबील के जरिए अबरहा जैसे बादशाह को मौत के घाट उतार देता है। वो जब चाहता है तो अल्लाह अकबर, शद्दाद जिन्होंने जन्नत बनाई थी, अल्लाह अकबर, उसे पलकों में उसे जन्नत में जाने की इजाजत, दाखिल होने की इजाजत भी नहीं होती। और जन्नत के बाहर उसके फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते जनाब इस्राईल आते हैं और रूह परवास कर लेते हैं। अल्लाह से डरो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से रुजू करो, अल्लाह के घर को आबाद करो, डरते रहो। ये ना सोचो मैं बूढ़ा होऊंगा तब मरूंगा, ये ना सोचो मुझे जवानी में मौत आएगी। अरे जो नौमौलूद बच्चा कभी माँ के पेट से मुर्दा पैदा होता है, कभी दुनिया में चीखें मारता है और फिर मर जाता है, कभी 10 साल में मर जाता है, कभी 6 साल का नौखेज बच्चा मर जाता है, और इंसान कभी जवानी के आलम में मर जाता है, और कभी पूरी जिंदगी को मुकम्मल करने के बाद बुढ़ापे में मरता है। मौत के बारे में किसी को पता नहीं है, मौत कब आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ जनाब जिब्रील, जाओ रुए जमीन पर एक मुश्त खाक लेकर आओ, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, मैं उसके मिट्टी से इंसान का खमीरा बनाऊंगा, आदम का पुतला तैयार करूंगा, आदम का मुजस्समा तैयार करूंगा, उससे मैं नस्ल इंसानी का आगाज करूंगा। जनाब जिब्रील जमीन पर नमूदार होते हैं, जमीन पर ज़ाहिर होते हैं, एक मुश्त खाक लेते हैं, जमीन रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कांपने लगती है, थर्राने लगती है, यूं अर्ज़ गोया होती है। ऐ जिब्रील तुम ये क्या कर रहे हो? ये मिट्टी लेके जा रहे हो, अल्लाह इससे नस्ल आदम बनाएगा, आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार करेगा, उससे इंसान की ज़ुर्रियत बढ़ेगी, वो गुनाह करेंगे, वो क़िताल करेंगे, वो मारा मारी करेंगे, वो फितना फसाद फैलाएंगे, वो गुनाहों के मुर्तकिब होकर गुनाह कबायर करके वो जब जहन्नम के हकदार बनेंगे, तो मैं जब जहन्नम में जाऊंगा दर्द मुझे भी होगी। जमीन चीखने लगी, जमीन चिल्लाने लगी और मिट्टी देने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, जनाब जिब्रील को मलाल आया, मिट्टी वहीं फेंका और चले गए। अल्लाह ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर से जमीन थर्राने लगी, कांपने लगी, शिकवा शिकायत की, उन्होंने भी
مٹی پھینکا اور چلے گئے. اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, وہ بھی آئے اور چلے گئے, مٹی کوئی بھی نہ لے پائے, سب کے سب نرم ہو گئے. آخر میں اللہ نے جناب اسرائیل کو بھیجا, تب بھی زمین کانپنے لگی, زمین تھرانے لگی, زمین رونے لگی, عرض کرنے لگی, اے اسرائیل, اللہ تبارک تعالیٰ اس مٹی سے انسان کا مجسمہ تیار کرے گا, نسل انسانی بڑھے گی, آدم کی ذریت بڑھے گی. وہ گناہ کریں گے, وہ قتال کریں گے, وہ جدال کریں گے, وہ زنا کے مرتکب ہوں گے, گناہ کبائر کے مرتکب ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا, میں تو انسان تو مٹی کا ہوتا ہے نا, تو تکلیف مجھے بھی ہوگی. اللہ اکبر. جناب اسرائیل عرض کرتے ہیں, تو چیختی رہ, تو چلاتی رہ, تو گرجتی رہ, تو تھراتی رہ, مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں, میں تیری سنوں یا رب کی فرما برداری کروں. میرے رب نے مجھ سے کہا ہے میں تجھے ضرور لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. اور وہ لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل, انسان کا مجسمہ تیار ہوگا, ذریت بنے گی. اللہ اکبر. تو نے مٹی لایا ہے, روح قبض کرنے کے لیے بھی میں تجھے ہی بھیجوں گا. اللہ اکبر. نوجوان بچے رو رہے ہوتے ہیں, شوہر روتا ہے, بیویاں روتی ہیں, بھائی بھائی کے لیے روتا ہے, بہن بہن کے لیے روتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اسرائیل علیہ السلام, ملک الموت, موت کا فرشتہ جب آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جوان جوان بچے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے ان کی چھوٹی بچی ہے, دودھ پیتی بچی ہے, اس کا کیا ہوگا. اللہ کا حکم ہے, اجل آنی ہے, آنی ہے تو آنی ہے. لا یستقدمون ولا یتأخرون. ایک لمحہ نہ پیچھے ٹلتی ہے نہ آگے جاتی ہے, موت آنی ہے تو آنی ہے. ان بطش ربک لشدید. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کے وعید سے ڈرو. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم دنیا میں آ کر بھول گئے, اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا, ہمیں جان دیا, اولادیں دی, سانسیں دیا, ہم سانس لے رہے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. ہم زمین پر چل رہے ہیں, یہ اس کا احسان ہے. چاہے تو زمین ہمیں نگل سکتی ہے, چاہے تو یہ ہوا رک کر ہماری سانسوں کو بند کر سکتی ہے, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ ہمیں چھوٹ پہ چھوٹ دیے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج تم بنگلوں میں رہتے ہو, فور ویلر میں گھومتے ہو, تمہارے گھر میں اعلیٰ عمدہ غذا ہے تو اللہ نے تمہیں چھوٹ دیا ہے. چھوٹ. ایک وقت آئے گا, پکڑے گا, موت کا فرشتہ جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ایک لمحہ بھی تمہیں مہلت نہیں دیں گے. اللہ اکبر. تمہاری جنازہ رکھا رہے گا, مسجدوں میں اعلان ہوگا, فلاں ٹائم میں فلاں کی میت آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور لوگ کہیں گے جلدی کرو, لاش خراب ہو گئی ہے, گھن آ جائے گی, بدبو پھیل جائے گا, موٹا انسان ہے, کہیں پیٹ نہ پھٹ جائے. اللہ اکبر. ماں بھی پریشان ہوگی, وہ ماں جس کی مامتا بچوں کے لیے تڑپ اٹھتی ہے, ماں بھی بچوں کے ساتھ قبر میں سونے نہیں جاتی, کیونکہ اللہ کا فیصلہ انہیں بھی پتا ہے. وہ جانتی ہے آج میرا بیٹا مرا ہے, کل مجھے مرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر صف باندھ دیا جائے گا, جنازہ پڑھ دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد قبر میں ڈال دیا جائے گا. وہاں پر بھی سوال و جواب کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, انسان کو وہاں قبر میں جو ڈال دیا جائے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر گیا انسان, دنیا کے قید سے چھوٹ گیا, ٹینشن سے بچ گیا, فکر سے محفوظ ہو گیا. نہیں نہیں, وہاں بھی اسے سوال و جواب دینا ہے. ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ میرا صحیح بندہ ہے, انہوں نے سوال کا جواب صحیح صحیح دیا ہے, اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو, جنتی بچھونا بچھا دو, جنت کی کھڑکیاں کھول دو. اگر انہوں نے جواب نہیں دیا, برعکس ندا آتی ہے انہوں نے جواب صحیح نہیں دیا ہے, ان کے لیے جہنمی لباس پہنا دو, جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کا جوتا پہنا دو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, مورخین فرماتے ہیں دنیا والوں کے لیے اور کوئی عذاب نہ, صرف جہنم کا یہی ایک عذاب. آپ کا جوتا جب انسان کو پہنایا جائے گا تو اس کی گرمی سے ماتھے میں جو بھیجا ہے, کھوپڑی میں, یہ سر کے اندر جو بھیجا ہے, وہ اس طرح کھولے گا جیسے گرم پانی
پانی میں ابال آتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یوں ہی دنیا میں آئے جانوروں کی طرح چلتے پھرتے رہے، ایک دن موت آئے گی ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کبھی پیدا ہونے کا مقصد آپ نے قرآن سے پوچھا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو ہی بتا دے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہم ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، مالوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توش آخرت اکٹھا کرو، کیونکہ تمہیں طویل محاذ پر جانا ہے. تم چھوٹے چھوٹے سفر پہ جاتے ہو تو بے پناہ سامان ساتھ میں لے کے جاتے ہو، کھانے کا بھی سامان، خود و نوش کا بھی سامان، اور کچھ پیسے بھی رکھ لیتے ہو، گرم کپڑے رکھ لیتے ہو، ریلوے فلائٹ کا ٹکٹ کا انتظام ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو طویل سفر ہے. توش آخرت. توش آخرت کیا ہے؟ حج و نماز، زکات، ان تمام چیزوں کی، اعمال صالحات کی تم تیاریاں کرو. تمہارا عمل جتنا زیادہ ہوگا بروز محشر اللہ اکبر تم اتنے ہی کامیاب ہوگے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. بے شمار ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ شراب پیتے تھے، نچنیوں کی محفل میں جا کے ساز بجاتے تھے، طوائفہ ان کی ساز پر تھرکتے تھے. اللہ اکبر. پھر سے میں اس ولی کا نام بھول گیا. سمو کون سے ولی کے مزار پہ تم گئے تھے؟ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اکثر یہ نام بھول جاتا ہوں، ہے نا. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیا تھے نوجوانی کے عالم میں؟ طوائفہ کی محفل میں ساز بجاتے تھے، دف بجاتے تھے، ہے نا، مطلب سنگیت کا بجانے کا کام کرتے تھے. راتوں رات عزیزان ملت اسلامیہ شراب کی محفلوں میں شراب کی بوتلیں خالی کرتے تھے، شراب کے مٹکے خالی کرتے تھے. مالک بن دینار کی یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب وہ توبہ کر کے اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، ان کے دور جہالت کی بات بتا رہا ہوں. ان کے پاس ایک بیٹی تھی. اللہ اکبر. بیٹی غالباً 3 سے 4 سال کی، خوبصورت، حسین و جمیل، ایک چھوٹی سی ننھی سی جان شہزادی تھی جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور وہ بچی کو اچانک موت آ جاتی ہے، وہ چل بستی ہے. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی محبت میں قبروں پر جا کر گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتے تھے. چھوٹی سی بیٹیاں تو باپ کی جان ہوتی، بہت رویا کرتے تھے، بہت تڑپتے تھے اپنی بیٹی کے لیے. ایک روز خواب دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ایک اژدہا، خطرناک اژدہا، منہ سے آگ کی لو نکل رہی ہے. مالک بن دینار کا پیچھا کر رہے ہیں، مالک بن دینار آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اژدہا پیچھے سے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہوئے، جبڑا پھیلائے ہوئے. مالک بن دینار کو ایسا لگتا ہے کہ اچک لیں گے، نگل لیں گے، اور مالک بن دینار خوف کے مارے بھاگے جا رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کمزور حسین و جمیل بوڑھا ہے، وہ لڑک لڑک کر زمین سے گھسٹ گھسٹ کر مالک بن دینار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں بچا پاتے ہیں. آخرکار وہی چھوٹی سی ننھی جان جو 3 سے 4 سال کی عمر میں چل بسی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے. اژدہا پیچھے سے پلٹ کر دور چلا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مالک بن دینار فرماتے ہیں اے میری جان، اے میرے جگر کا ٹکڑا، میری پیاری بیٹی، میں تیرے لیے تڑپتا ہوں، تیرے لیے ترستا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. اے میری پیاری جان، میری گڑیا، یہ سانپ کیا تھا؟ کہتے ہیں ابا جان، یہ آپ کا برے اعمال ہے جو سانپ بن کر، اژدہا بن کر آپ کا پیچھا کر رہا ہے. بولے وہ بزرگ کون تھے جو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کہا وہ آپ کے چھوٹے موٹے تھوڑا سا اعمال، جو کمزور ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کیا، لیکن وہ چھوٹے سے اعمال صالحہ نے آپ کو بچا نہیں پایا. اے ابو جان، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں، میں چھوٹی سی پیاری بچی آپ کو وصیت کرتی ہوں، آپ تائب ہو جاؤ،
शराब की महफिलों को छोड़ दो, सुरूर की महफिलों में, रक्स की महफिलों में, तवाइफा की महफिलों में जाना छोड़ दो। आंसू से आपकी दाढ़ी गीली हो जाती है। आप जब आंख बेदार होती है, जब नींद से बेदार होते हैं, उठते हैं, तो हकीकत में आंखों में आंसू था और हाथ यूं किए हुए हैं जैसे अपनी बेटी से बात कर रहे हो। उसी वक्त आपने अपना सांस तोड़ा। मालिक बिन दीनार ने ऐसी तौबा किया, ऐसी तौबा किया, अल्लाह अकबर, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा, उस तौबा के बाद आपने कभी गुनाह का इरादा ना किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने दर्जे विलायत में वो कमाल दिया, वो कमाल दिया, वो दर्जा कमाल अता किया कि आप समंदरों पे चला करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, समंदरों पे ऐसा चला करते थे जैसे लोग सड़कों पे चला करते हैं। मालिक बिन दीनार के मर्तबे को अल्लाह ने बुलंद कर दिया। आज उनका मज़ार केरला में मर्जा खलाइक है। लोग जाते हैं, बड़े बड़े औलिया उनके हवाला पेश करते हैं, उनके वाक़यात को पेश करते हैं। खौफ, अल्लाह का खौफ, तौबा करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई इंसान मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से आंसू का एक कतरा निकलता है तो अल्लाह तबारक तआला वो कतरा निकलने से पहले उसे माफ फरमा देता। हाज़रीन गिरामी, आज बीवी मर जाए तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और बेटा मर जाए तो आंखों से आंसू निकलता है। कारोबार में लाखों का नुकसान हो जाए, आंखें रोती हैं। माँ मर जाए, आंखें रोती हैं। जवान भाई मर जाए, आंखें रोती हैं। अगर रोती नहीं है तो अल्लाह के खौफ से नहीं रोती है। नहीं रोने की वजह क्या है? तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है, दिल काला हो चुका है। आक़ा दो जहां फरमाते हैं, ए सहाबा की जमात, ए अल्लाह की जमात, इंसान के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो इंसान दुरुस्त है, अगर वो गलत है तो इंसान गलत है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो गोश्त का कौन सा टुकड़ा है? अगर वो सही तो इंसान सही, अगर वो गलत तो इंसान गलत। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब, वो दिल का टुकड़ा है। अगर तुम्हारा दिल पाक है, साफ है, तो इंसान साफ है, उसमें मारिफत की बातें, हकीकत की बातें, असरार की बातें और वाइज़ व नसीहत की बातें उलमा हुफ़ाज़ जो से वसीयत करते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। अगर ये काला हो जाए, जब इंसान गुनाह का आगाज करता है, दिल में एक छोटा सा डॉट पैदा होता है, काला सा डॉट, वो गुनाह करता जाता है, वो डॉट का दायरा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसकी पूरी दिल सियाह हो जाती है, काला हो जाता है। फिर हकीकतो मारिफत की बात उनके दिलों पर असर नहीं करते, उसके जिस्मों पर असर नहीं करती है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोसे महशर एक जहन्नमी को जहन्नम में जब डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, बिल्कुल जहन्नम के दरवाजे के करीब होगा, अब फेंका जाएगा, अब जहन्नम में डाला जाएगा। उसके जिस्म का एक बाल, एक रूंटा, उस जहन्नमी के जिस्म का एक रूंटा बारगाहे में यूं अर्ज़बार होगा, अर्ज़ गुजार होगा, ऐ बारे इलाहा, क्या तेरा फरमान नहीं है? क्या तूने नहीं फरमाया? क्या तेरे महबूब ने नहीं फरमाया? जो मेरी खौफ से मक्खी के सर के बराबर आंसू का एक कतरा निकाले, तू उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ऐ अल्लाह, मैं इस इंसान के जिस्म का बाल का वो टुकड़ा हूँ जो खौफे खुदा से रोया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जिब्रील, इसे जहन्नम में ना डालो, इसे जन्नत में डाल दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे महशर में नारा लगाते हुए फिरेंगे। आज अल्लाह ने एक इंसान को एक बाल को खौफे खुदा करने की वजह से माफ फरमा दिया और उसे जहन्नम से आजाद कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिल में तेरी याद है वो शाद है, आबाद है। जो दिल तेरी याद से गाफिल रहा वो नाशाद है, बर्बाद है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कह रहा था कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, आका की सच्ची मोहब्बत
اور اسلام کی محبت، اور تم جب کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو دل میں اشد حب للہ، اللہ کی محبت جوش مارتی ہو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا جوش مارتی ہو کہ تم میدان کارزار میں بھی اللہ کے نام پہ جب کود جاؤ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور تمہیں درد کا احساس بھی نہ ہو۔ میں بتا رہا تھا کہ بروز محشر جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، کتنے ہزار؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں؟ بولو سب لوگ بولو، 70,000 زنجیروں میں جہنم جکڑا ہوگا۔ 70,000 زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود بھی زمین اپنی لپٹیں مارتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، زمین کا سینہ چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی امت محمد رسول اللہ کا پیچھا کرے گی، تعاقب کرے گی۔ امت محمد رسول اللہ بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، بھاگیں گے آگے آگے، اور اس عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سجدے میں رکھیں گے اور عرض بار ہوں گے، عرض گزار ہوں گے، اللہم رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت کو بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ادھر جہنم چنگھاڑ مارتی ہوئی ہم گنہگاروں کا پیچھا کر رہی ہوگی، ہم بھاگ رہے ہوں گے، اور جہنم کی لپٹیں اور چنگھاڑیں اور زمین کو چیرنا ایسا خوف طاری کر دے گا، محشر کے میدان میں ہر انسان لرزہ پر اندام ہوگا، کانپ رہا ہوگا، تھرا رہا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی اسنا کے درمیان جناب جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوں گے، ایک پیالہ لے کر آئیں گے، پیالے میں پانی کا چند قطرہ ہوگا، رسول اللہ کی خدمت میں دیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کے چند قطرے ہیں، اسے جہنم کی طرف چھڑک دیجئے۔ آپ جب اس پانی کو جہنم کی طرف چھڑکیں گے تو جہنم سرد ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ واللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جہنم سرد ہو جائے گی۔ آقا حیران میں ہو جائیں گے، حیرت و استعجاب میں ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے اے جبرائیل آخر یہ پانی میں کون سی تاثیر ہے، اسے جہنم کی طرف چھڑکا تو جہنم سرد ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا، جہنم سرد ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ تو جناب جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی امت کی آنکھوں کا پانی کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے تہجد کے وقت وہ رویا کرتے تھے، میں نے ان پانیوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں وہ پانی اتنا سپر پاور ہو جاتا ہے کہ جہنم کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ